دشمن کو آگ کے عذاب میں گرفتار فرمایا۔ اتنا سنا ہے ایک یزیدی نے، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا تم کو رسول اللہ سے کیا نسبت مات، تم کو حضور سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات تو آپ کے دل پر کافی چوٹ اور کافی اثر انداز ہوئی۔ فوراً آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو بری موت میں مبتلا فرما، ذلت والی موت عطا فرما۔ فوراً اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، پاخانہ کرنے کے لیے برہنہ ہوا اور ایک جگہ ایک درخت کے نیچے وہ پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، فوراً نیچے سے ایک کالا بچھو نمودار ہوتا ہے۔ اس نے موضع نجاست پر ایسا ڈنک مارا ہے کہ وہ اپنے ہی پیخانے میں تڑپتا رہا، لوٹتا رہا، چلاتا رہا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا، فنا فی النار ہو گیا۔ امام علی مقام نے پھر سجدہ شکر ادا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے امام یہ نہر فرات کو دیکھ رہے ہو، اس کا پانی کس طرح موجیں مار رہا ہے، اس سے تمام لوگوں کو پینے کی اجازت ہے، اس سے یہودی بھی پی سکتے ہیں، نصرانی بھی پی سکتے ہیں، تمام غیر مسلم بھی پی سکتے ہیں، تمام چرند و پرند پی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کا ایک قطرہ پانی ہم خیمے حسینی میں نہیں جانے دیں گے، اور جب تم مرو گے بھوکے اور پیاسے مرو گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اللہم امیتہم عطشانا، اے اللہ اس بدبخت کو دنیا کے اندر پیاس کے عذاب میں گرفتار فرما دے۔ فوراً اس کا گھوڑا بھٹک جاتا ہے، یہ اپنا گھوڑا پکڑنے کے لیے دوڑنے لگتا ہے، اس قدر اس کو دوڑاتا ہے اس کا گھوڑا کہ اس کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، ہانفتا ہے اور ہانفتے ہوئے پانی پانی چلاتا ہے۔ لوگ اس کے منہ میں پوری سرہائی اڑیل دیتے ہیں، لیکن اس کی حلق سوکھ کر کے کانٹا بن چکی تھی، اس کا منہ کھل ہی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ پانی کے کئی مشکیں اڑیلی گئیں، لیکن ایک قطرہ پانی اس کے حلق سے نیچے نہ آیا۔ امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر ہیں، لیکن قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حق پر ہے تو امام علی مقام تھے، یزیدی حق پر نہیں تھے، اس لیے کہ اگر یزیدی حق پر ہوتے تو کم سے کم ایک کرامت یزید کی بھی ظاہر ہو جاتی۔ میں دنیا کے سارے یزیدیوں کو چیلنج کرتا ہوں، سارے یزیدی مل کر یزید کی ایک کرامت دکھا دیں، میں حق کی غلامی دکھوانے کے لیے تیار ہوں۔ معلوم ہوا حق پر امام علی مقام تھے۔ یہی وجہ ہے جب تک آپ کربلا کی سرزمین پر رہے برابر آپ سے کرامتوں کا صدور ہوتا رہا، اور جب آپ کا سر جسم سے جدا کر دیا گیا تب بھی آپ کے سر مبارک سے کرامتوں کا برابر ظہور ہوتا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے جب امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا گیا اور آپ کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، دوسرے شہیدوں کے سر کو بھی نیزے پر بلند کیا گیا، سب سے آگے امام علی مقام کے سر کو رکھا گیا، اور ان کا قافلہ جب کوفہ کے دربار کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد کے پاس جا رہا تھا، ان لوگوں نے سب سے پہلی جب منزل آئی، ان لوگوں نے پہلا جو پڑاؤ کیا ہے وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ اختیار کیا، آیت امام علی مقام کی سر انور کو گرجا گھر کی دیوار سے لگا کر کے کھڑا کر دیا۔ اتنے میں روایت میں آتا ہے ایک غیب سے خون کا قلم نمودار ہوا اور خون کی سیاہی سے گرجا گھر کی دیوار پر عربی زبان میں شعر لکھ دیا گیا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کو قتل کیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں، یہ امام علی مقام کے قاتلوں کو اللہ کے نبی کبھی بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ رات کا وقت ہوتا ہے، اس گرجا گھر کا پادری باہر آتا ہے، دیکھتا ہے کچھ لوگوں کے سر کو ان نادانوں نے نیزے پر بلند کیا ہے، پوچھتا ہے آخر یہ لوگ کون ہیں جن کے سر کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ان کے سر کو تماشا بنا کے رکھا ہے، نیزوں پہ بلند کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا، یزیدیوں نے بتایا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا کون حسین ابن علی؟ کہا نواسہ رسول حسین ہے، اور یہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا سر ہے۔ اس پادری نے کہا کتنے بدبخت اور نادان ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو تم نے قتل بھی کیا ہے، اور تمہاری بے غیرتی کا عالم یہ ہے اس نبی کے نواسے کے سر کو اب گلی گلی کوچا کوچا اور بازاروں میں پھرا بھی رہے ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا 10,000 درہم مجھ سے لے لو، اس کے بدلے میں ایک رات کے لیے سر امام کو میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ دنیا کے کتے تھے، دنیا کی لالچ میں 10,000 درہم لے لیتے ہیں اور امام کا سر انور ایک رات کے لیے وہ اس گرجا گھر کے پادری کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ پادری امام کا سر لیتا ہے، گرجا گھر میں پہنچتا ہے اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیتا ہے، اور
امام کے چہرے اقدس سے جو خون لگا ہوا تھا روئی کے ذریعے صاف کرتا ہے، عطر و کافور سے معمون کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ سر کے پاس ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ادھر یہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، ادھر اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں سے سارے حجابات اٹھا دیے، سارے پردے اٹھا دیے۔ دیکھتا کیا ہے، سر امام سے لے کر عرش اعظم تک نور کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ فرشتے بھی زیارت کرنے کے لیے سر امام کو تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد فوراً کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے اور اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، اس یزیدیوں کو امام علی مقام کے سر سپرد کر دیتا ہے۔ یزیدی اب دوسرے مقام پر پہنچے، دوسرے منزل پر پہنچے، سوچا کہ اس 10,000 درہم کو آپس میں تقسیم کریں۔ چنانچہ انہوں نے درہموں کی جب تھیلی کھولی ہے، دیکھ کر کے حیران رہ گئے، سارے کے سارے درہم مٹی کی ٹھیکری میں تبدیل ہو چکے تھے، اور اس کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالم لوگ جان جائیں گے کہ کس کروٹ کے بر وہ پلٹا کھائیں۔ امام علی مقام سے قدم قدم پر کرامتوں کا صدور ہو رہا ہے۔ تیسری منزل پر پہنچے، رات کا وقت ہوتا ہے، یہ قافلہ ایک میدان میں ریگستان میں پڑاؤ اختیار کرتا ہے، اور اس دن ان کی جشن کی رات ہوتی ہے۔ تمام یزیدی شراب اور کباب میں مصروف ہیں، اور گانوں اور میوزک کا بھی بازار گرم ہے۔ امام علی مقام کے سر کو ایک طرف انہوں نے ریت میں گاڑ دیا ہوا، اور یہ شراب اور کباب میں مصروف ہے، گانے باجے میں مصروف ہیں۔ لیکن یزیدی کہتے ہیں کہ ہم مسلسل سن رہے تھے کہ کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ سارے یزیدی حیران و پریشان ہیں، ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں، لیکن کہیں قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، آخر قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سارے لوگ دائیں بائیں چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ اتنے میں چند یزیدی امام علی مقام کے سر انور کے پاس آتے ہیں، دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، میرے امام کا سر امام کا ہونٹ جنبش کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے، اے اہل قلم لکھو زندہ ہے یا مردہ۔ امام علی مقام، آپ کا سر جسم سے جدا کر دیا گیا، لیکن برابر آپ سے کرامتوں کا صدور ہوتا رہا۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت ہمیشہ اہل حق کے ہاتھ پر کرامت ظاہر فرماتا ہے، کبھی باطل کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں فرماتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، حق پر امام علی مقام تھے، یزیدی حق پر نہیں تھے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے امام علی مقام کے خلاف کربلا کی جنگ میں حصہ لیا تھا، امام کے اوپر تلوار چلائی تھی، سب کے سب یا تو چن چن کر کے مارے گئے، اور جو بچے وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یزیدیوں کا عذاب الہی میں گرفتار ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے یزیدی حق پر نہیں تھے، حق پر امام علی مقام تھے۔ روایت میں موجود ہے، اور خطبات محرم کے اندر بھی علامہ جلال الدین احمد امجدی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب یزیدی امام علی مقام کو شہید کرتے ہیں اور قافلہ حسینی کو لوٹتے ہیں، تو صرف یہیں تک ان کی شرائط محدود نہیں ہوتی، انہوں نے مکے پر بھی حملہ کیا، مدینے پر بھی حملہ کیا، اور ان کی بدبختی کا عالم یہ تھا مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں وہ حشر برپا کرتے ہیں، وہ طوفان کھڑا کرتے ہیں۔ 3 دن تک مسجد نبی میں ان کے گھوڑے بدھے رہے، اور پاخانہ پیشاب ان کے گھوڑے کرتے رہے، اور منبر رسول پر پاخانہ پیشاب کی چھینٹیں پڑتے رہے۔ 3 دن تک نہ تو نماز ہو سکی اور نہ تو اذان پڑھی جا سکی، اور 3 دن تک ان بدبختوں نے مدینے کی پاک دامن عورتوں کو اپنے یزیدی لشکر پر حلال قرار دے دیا، اور وہاں کے بچوں کو شہید کروایا، اور 700 صحابہ کرام کو شہید کروایا۔ ٹوٹل 10,000 لوگوں کو بے گناہوں کو اس لیے قتل کروایا۔ اور اس کے بعد ایک عورت تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، جب اس کے بیٹے کو مسلم بن عقبہ کی کارکردگی میں یہ قافلہ پہنچا، مسلم بن عقبہ نے اس کے بیٹے کو گرفتار کیا، نوجوان بیٹا تھا، اس کو چھڑانے کے لیے اس کی ماں مسلم بن عقبہ کے پاس آئی، اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس لیے میرے حوالے کر